الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا الممجد، بشيرنا المصدق، نذيرنا المؤيد، المصطفى الأمجد، محمود الأحمد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، الذين قال عنهم الرسول: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومبغضيهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم، الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين علیہ السلام. عزیزان گرامی، مسلسل آپ کے سامنے چند سوال میں نے رکھے ہیں. پہلا سوال یہ کہ میں کون ہوں، دوسرا سوال کہ وہ امانت کیا ہے، جن دونوں سوالوں کے جواب میں نے دینے کی کل کوشش کی. تیسرا سوال کہ میری کیا ذمہ داری ہے، میں کس لیے آیا ہوں، کیا مقصد ہے میری زندگی کا. اور چوتھا کہ میں کہاں ہوں اور فی الحال میری کیا حالت ہے. یہ چار سوال میں نے آپ کے سامنے کل رکھے تھے. ان میں سے دو سوالوں کے جواب میں نے آپ کے سامنے کل دیے. خداوند عالم نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا. پروردگار عالم نے انسان کو مکرم بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا. پروردگار عالم نے انسان کو ایک پوٹینشل دیا. مالک کائنات نے خلق کر کے اپنے آپ کو مبارکباد پیش کی. پروردگار عالم نے چاہا کہ انسان اتنا بلند ہو جائے. بقول علامہ اقبال: خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. چاہتا ہے خدا کہ بندہ
اس منزل کو حاصل کرے۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا، بہترین بنا کے خلق کیا، تاکہ انسان ان منزلوں کو طے کرے، اس مقام پر پہنچے جس مقام کے لیے ہم نے انسان کو خلق کیا۔ دو باتیں آپ کے سامنے یہ بھی پیش کی، ایک ملائکہ کا آبجیکشن آپ کے سامنے پیش کیا، ایک اللہ کی گارنٹی آپ کے سامنے پیش کی۔ ملائکہ کا آبجیکشن کیا تھا؟ پالنے والے تو زمین پہ کیوں اس کو پیدا کر رہا ہے جو زمین پہ خون خرابہ کرے گا، جو زمین پہ فساد پھیلائے گا، جبکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کے اندر ہیں، پالنے والے دن رات تیری تسبیح میں ہم ہیں، کیوں پیدا کر رہا ہے؟ خدا کہتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، اس کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب ہمارے اختیار میں ہے، یا تو ملائکہ کی بات کو سچا کریں، یا اپنے آپ کے پوٹینشل کو سمجھ کے اتنا بلند کریں کہ ملائکہ یہ کہہ سکے، کہ خدا یہ کہہ سکے جیسے کہ آدم کے وقت پروردگار نے کہا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں غیب سماوات ارض کو جانتا ہوں؟ تو یہ ہمارے اختیار میں ہے، یا تو انی اعلم ما لا تعلمون کی تفسیر بنے، اور یا تو پھر ہم لوگ اس شیطان کے آبجیکشن کو کہ کچھ نہیں جانتا یہ زمین پہ، اور میں آبجیکشن اٹھا، میں جب یوں کرتا ہوں تو آگے والے لوگ کہتے ہیں آپ کیوں صرف آگے والے کے ساتھ بات کرتے؟ مطلب آگے والے نہیں ہیں، ہاتھ ہے میرا بس۔ فرماتے ہیں کہ یا تو ملائکہ کی بات سچی کریں، یا تو ملائکہ کی گفتگو، پالنے والے کیوں تو اس کو خلق کر رہا ہے جو زمین پہ خون خرابہ کرے گا، جو زمین پہ فساد پھیلائے گا، جبکہ ہم تیری تسبیح میں ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں۔ یا تو پروردگار عالم کی انی اعلم ما لا تعلمون کی تفسیر۔ ہم کہاں ہیں؟ خدا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت، جبکہ آسمان پھٹے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جبکہ ستارے جھڑ جائیں۔ اس کے بعد خدا کہتا ہے یا ایہا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے، کون سی ایسی چیز ہے جس نے تم کو تمہارے رب کے بارے میں دھوکہ دیا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تمہیں خلق کیا ہے، جس نے تمہیں درست کیا ہے، جس نے تمہیں مناسب جوارح عطا کیے ہیں، عادلانہ انداز میں تم کو پیدا کیا، تمہاری آنکھیں یہاں رکھی یہاں نہیں رکھی، تمہارے کان یہاں رکھے، ناک یہاں رکھے یہاں نہیں رکھے، تمام چیز پروردگار عالم نے تم کو دی، تم کو خلق کیا۔ سب کچھ کرنے کے بعد پروردگار عالم نے پھر کہا کہ اے انسان پلٹ کے آؤ میری طرف، دکھاؤ کہ تم پلٹ کے آ سکتے ہو۔ کون سی ایسی چیز ہے جس نے انسان کو اپنے کریم پروردگار کے بارے میں دھوکہ دیا؟ ہماری حالت یہ ہے اس دنیا کے اندر کہ ہم اسی خداوند تعالیٰ کو، جس خدا کا پرسیپشن انشاءاللہ کل سے آپ کے بارے میں اللہ کے پرسیپشن کے لیے اور اس کے بارے میں گفتگو کروں گا کہ ہمارا پرسیپشن پروردگار کے اوپر کیا ہے اور اللہ کون سی شے ہے، ہم کیوں اس مالک تک نہیں پہنچ سکتے جس مالک نے ہم کو دعوت دی کہ آؤ میرے نزدیک آؤ۔ ہم خود کہتے ہیں اور خود اعتراف کرتے ہیں، دعائے افتتاح کے اندر ماہ مبارک رمضان میں ہم خود اعتراف کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فَلَمْ أَرَ مَوْلًا كَرِيمًا أَصْبَرَ عَلَىٰ عَبْدٍ لَئِيمٍ مِّنْكَ عَلَيْهِ يَا رَبِّي إِنَّكَ تَدْعُونِي فَأُوَلِّي عَنْكَ، میں نے تجھ جیسا کریم مولا نہیں دیکھا میرے پروردگار، یا ربی انک تدعونی، تو مجھے پکارتا رہتا ہے، فاولی عنک، میں تجھ سے بھاگتا رہتا ہوں، میں تجھ سے دور چلا جاتا ہوں، میں تجھ سے منہ کو پھیر دیتا ہوں۔ وتتحبب الیہ فاتبغض الیک، تو محبتوں کا اظہار کرتا ہے، میں بغض کا اظہار کرتا ہوں۔ میں خود اعتراف کرتا ہوں،
میرے عزیز دوستو، کیا بات ہے کہ میں اپنے آپ کو نہیں سمجھ پاتا، کیا بات ہے کہ میں اپنے آپ کو نہیں جان پاتا، کیا بات ہے کہ میں نہیں جانتا کہ مجھ میں کیا پوٹینشل، کیا جوہر، کیا کمال پروردگار نے رکھا ہے، کیوں نہیں سمجھتا ہے انسان؟ مگر انسان ملائکہ کی بات کو سچا بناتا جاتا ہے، اپنی زندگی میں اتنا سچا بناتا جاتا ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے حدیث قدسی کے چند فقرے پیش کیے تھے کہ خدا کہتا ہے، یا ابن آدم، صرف 2 منٹ کے لیے دہرا رہا ہوں، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کی اولاد، ما من یوم جدید الا ویأتیک من عندی رزق جدید، وما من یوم جدید الا ویأتینی ملائکت من عندک بعمل قبیح۔ میں اس کے بعد خدا کہتا ہے فَنِعْمَ الْمَوْلَى أَنَا وَبِئْسَ الْعَبْدُ أَنْتَ، کتنا اچھا مولا ہوں میں، کتنا برا بندہ ہے تو۔ میرے عزیز دوستو، کہاں ہیں ہم؟ ہمارا سٹیٹس کیا ہے اور ہم نے اپنے آپ کو کہاں رکھا ہے؟ ہم اپنے آپ کو کہاں پا رہے ہیں؟ میں کس مقام پہ ہوں؟ اگر جائزہ لوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں، نہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے، نہ میں اپنے پوٹینشل کو سمجھتا ہوں، نہ ہی میں نے گول کے بارے میں کچھ سوچا ہے ابھی تک۔ میں ایک انسان، میں انسان کون؟ بس کہ دشوار ہے، شاعر کہتا ہے بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ خود آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، خود انسان کو نہیں معلوم میرا پوٹینشل کیا ہے، کہاں پڑا ہوا ہے؟ اپنے نفس کے پیچھے، اس دنیا کی ہوس کے پیچھے، اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، اس دنیا کو پانے کے لیے۔ اگر وہ یہ سمجھ جائے کہ یہ دنیا کوئی شے نہیں ہے، اگر وہ یہ سمجھ جائے کہ میری فائنل منزل، میرا گول میرا پروردگار ہے، اگر وہ یہ سمجھ جائے کہ مجھے پلٹ کے واپس اسی خدا کی طرف جانا ہے اور یونین حاصل کرنا ہے پروردگار کے ساتھ، تو انسان کبھی بھی ان چیزوں کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا۔ انسان کے اندر بیماریاں ہیں، کیسی کیسی بیماریاں، دیکھیے انسان کہاں پڑا ہوا ہے۔ آپ سوچئے کہ انسان کہاں پڑا ہوا ہے۔ انسان کی حالت یہ ہے کہ اس کے اندر نفس کی بیماریوں پہ بیماریاں ہیں۔ اس طرف دیکھیے تو بیماری، اس طرف دیکھیے تو بیماری، کبھی تکبر، کیونکہ وہ اپنے آپ کو میں سمجھتا ہے، اس بدن کو وہ میں سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ میں ہوں۔ تکبر اس میں یہیں سے آتا ہے، تمام چیزیں اس کے اندر یہیں سے آتی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، نفاق اور منافقیت اس کے اندر اس لیے آتی ہے، تمام برائیاں اس کے اندر اسی لیے آتی ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو، اپنے پوٹینشل کو نہیں جانا کہ میں کون ہوں۔ نفاق، اللہ اکبر، وہ رسول، ذرا غور سے سنیے گا، وہ رسول جس کے لیے پروردگار نے اس کائنات کو خلق کیا، لولاک لما خلقت الافلاک، میرے حبیب اگر تم نہ ہوتے تو میں کوئی شے خلق نہ کرتا۔ انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لاجلکم ومحبتکم، صرف تمہارے لیے اور تمہاری محبت کے لیے۔ وہ رسول کون؟ جس کے لیے کائنات کو خلق کیا گیا۔ اس رسول سے خدا کہتا ہے، کون رسول؟ جس کے لیے خدا کہتا ہے کہ تم نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو خلق نہ کرتا۔ اس رسول سے خدا کہتا ہے قرآن مجید میں سورہ منافقون میں خدا کہتا ہے سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم۔ میرے حبیب، it makes no difference to them، ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے لیے ایکول ہے، ان کے لیے سوا ہے، کوئی ڈیفرنس نہیں۔ کن کے لیے؟ منافقین کے لیے۔ میرے حبیب استغفرت لہم، چاہے آپ ان کے لیے استغفار کریں، ام لم تستغفر لہم، یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، خدا ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا۔ کس کو؟
منافقین کو۔ اب انسان منافق کیسے بنا؟ دیکھیے کہاں ہے انسان، کہاں ہونا چاہیے انسان کو، اور انسان کہاں ہے، اور بات آ چکی ہے اس لیے آگے سن لیجئے۔ انسان نفاق کے اندر ہے، انسان تکبر کے اندر ہے، انسان جھوٹ کے اندر ہے، انسان چوری میں ہے، انسان ہوس کو پانے میں ہے، انسان ہوس کو ٹھنڈا کرنے میں ہے، تمام چیزوں میں انسان ہے۔ اگر نہیں ہے تو لقاء پروردگار کی طرف نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو اس کو اپنے آپ کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، وہ نہیں جانتا میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کس لیے آیا ہوں، میں نے کس امانت کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اتنا ڈسٹریکٹڈ ہے، اتنا ڈسٹریکٹڈ ہے، اتنا ڈسٹریکٹڈ ہے کہ انسان کو آگے کوئی شے نظر نہیں آتی، اور نفاق کے اندر پڑا ہوا ہے، کبھی تکبر میں پڑا ہوا ہے۔ منافقین کے لیے خداوند تعالی قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، سورہ بقرہ میں، سورہ فتح میں، سورہ حشر میں، سورہ منافقون میں منافقین کی گفتگو کرتا ہے کہ ان کے ٹریٹس کیا ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیا کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں خداوند تعالی ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ ورس نمبر 8، خداوند تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ انسانوں میں کچھ ایسے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ہم قیامت کے روز پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، خدا کہتا ہے یہ جھوٹے ہیں، یہ مؤمن نہیں ہیں، یہ اس پر ایمان نہیں لائے۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ اللہ کو ڈیسیو کر رہے ہیں، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور مؤمنین کو ڈیسیو کرتے ہیں۔ خدا کہتا ہے وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر ان کو اس کا شعور بھی نہیں کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض، ان کے دلوں میں، منافقین کے دلوں میں مرض ہے، مرض، بیماری ہے۔ کس کی بیماری؟ نفس کی بیماری۔ کس کی بیماری؟ نفاق کی بیماری۔ فی قلوبہم مرض، اور چونکہ یہ بدلنا نہیں چاہتے، کیونکہ اس بیماری کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ علاج نہیں کرنا چاہتے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کے مرض کو اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے کیونکہ یہ لوگ جھوٹ بولتے تھے۔ اب سنیے گا ایک ایک بات تاکہ میں آگے بڑھوں اپنے موضوع کے اوپر۔ یہ وہ کون لوگ ہیں جن کا نام منافق؟ خدا قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر جاننا چاہو، پہچاننا چاہو کہ منافق کون ہے تو یہ علامتیں ہیں جو پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تفسدوا فی الارض، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ، جب منافقین پکڑے جاتے ہیں یا آئیڈینٹیفائی کیے جاتے ہیں، جب ان کے سامنے ان کو پوچھا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، کہتے ہیں فساد، ہم تو مصلح ہیں، ہم تو صلح کرنے والے ہیں، فساد کی کون سی بات ہے؟ خدا کہتا ہے الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یعلمون، یقیناً یہی لوگ فساد کرتے ہیں، مصیبت یہ ہے کہ ان کو اس کا علم تک نہیں کہ ہم فساد کرتے ہیں۔ یہ منافقین۔ اس کے بعد خدا کہتا ہے وَإِذَا لَقُوا، یہ زبردست ٹریٹ ہے خداوند تعالیٰ نے جو قرآن میں پیش کی ہے، سبحان اللہ، اس سے کتنی چیزیں پتہ چل جاتی ہیں۔ خدا کہتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا،
جب یہ لوگ صاحبان ایمان سے ملاقات کرتے ہیں، صاحبان ایمان سے ملتے ہیں، قالوا آمنا تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قالوا انا معکم، جب اپنے شیطانوں کے پاس خلوت میں واپس چلے جاتے ہیں تو شیطانوں سے کہتے ہیں انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف جوک کر رہے تھے ان لوگوں کے ساتھ۔ دل میں کوئی اور شے، زبان میں کوئی اور شے، دماغ میں کوئی اور شے، دل میں کوئی اور شے، سامنے کوئی اور، دل میں کوئی دوسری شے۔ وہ شاعر کہتا ہے، اردو میں کہتا ہے، زبردست شاعر نے الفاظ استعمال کیے، کہتا ہے میرے منہ پر میری داڑھی کے اضافے کو نہ دیکھ۔ شاعر کہتا ہے میرے منہ پر میری داڑھی کے اضافے کو نہ دیکھ، خط کے مضمون کو پڑھ، خط کے لفافے کو نہ دیکھ۔ جب یہ لوگ مومنین سے ملتے ہیں، قالو انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہاری گفتگو میں ہم شامل ہیں، ہم تمہارے ساتھ۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کی طرف واپس جاتے ہیں، قالوا انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو فقط جوک کرتے تھے ان لوگوں کے ساتھ، فقط استہزاء کر رہے تھے ان لوگوں کے ساتھ، فقط ہنسنے والی باتیں کر رہے تھے ان لوگوں کے ساتھ۔ یہی بات، یہی ٹریٹ آپ کو ہر جگہ پہ ملے گا، ہر ایک جگہ پہ اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو یہ آپ کو ٹریٹ انسانوں کے اندر نظر آئے گا۔ وہ انسان جس کو کمال کے لیے پروردگار نے بنایا، اس انسان نے اپنے آپ کو جانور سے بھی گرا دیا، جانور سے بدتر اپنے آپ کو بنا دیا۔ کسی سے ملاقات ہوئی، مولانا آپ کی مجلس، اوہ ہو، میں نے برسوں سے ایسی مجلس نہیں سنی، ایسی مجلس برسوں سے میں نے نہیں سنی، زبردست، سبحان اللہ مولانا، واہ 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 واہ۔ اور باہر گئے، مجلس کیوی تھی؟ حالے آپ بتائیے، آپ خود کہیے، آپ خود سوچئے، یہاں میرے سامنے کسی نے کیا، میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چھوڑ دے، اگر اچھی مجلس ہو کہیے گا اچھی ہے پلیز، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چھوڑ دیں، نہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب اپنے شیطانوں کی طرف واپس چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو فقط استہزاء کر رہے تھے۔ اللہ يستہزئ بهم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہنسی کرتا ہے اور ان لوگوں کو اپنی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو بیچ کر ایرر کو خریدا ہے۔ کیسا ٹرانزیکشن ہے یہ؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ضلالت کو خریدا، ہدایت کو بیچا، بالہدی، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ ٹرانزیکشن ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، نہ ہی یہ ہدایت یافتہ، خدا کہتا ہے۔ اس کے بعد خداوند تعالیٰ قرآن مجید میں یہی سورہ بقرہ کے اندر مسلسل آیتیں ہیں، ایک کے بعد 8 to 20، آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 20 تک خداوند تعالیٰ پھر آگے ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ منافقین ہیں، ان لوگوں کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا سوائے نقصان کے، کوئی نہیں، یہ ٹرانزیکشن ان کو کوئی ہیلپ نہیں کرے گا، نہ ہی یہ ہدایت یافتہ ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ انہوں نے ارد گرد اپنے آگ لگائی ہو، فلما اضاءت ما حولہ، جب یہ آگ جو انہوں نے لگائی ہے جب یہ نور دینے لگتی ہے، ذہب اللہ بنورہم، خدا ان کے نور کو لے لیتا ہے، وترکہم فی ظلمات، اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیتا ہے، لا یبصرون، اس کے بعد یہ دیکھ نہیں پاتے، سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ لوگ نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ پلٹ کے واپس آئیں گے۔ اتنا اسفل سافلین ہو گیا انسان، جس کو کہاں کے لیے بنایا تھا خدا نے؟
کمال کے لیے، ملکوت سے بڑھنے کے لیے، تاکہ انسان اتنا بلند ہو جائے، اتنا بلند ہو جائے کہ ملکوت السماوات اس سے پست رہ جائیں۔ مگر انسان نے اپنے آپ کو کہاں پایا؟ ایسے مقام پہ پایا جہاں جانور سے بھی بدتر ہو گیا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانور سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہی پروردگار عالم، اسی لیے تو نہ میں اپنے آپ کو کیونکہ سمجھ پایا ہوں تو نہیں جانتا کہ خدا کیا ہے۔ میں جس خدا کو اپنے تصور میں بنا کے بیٹھا ہوا ہوں، وہ خدا خدا ہی نہیں ہے، وہ اللہ اللہ ہی نہیں ہے جس کو میں نے اپنے تصور میں بنا کے بٹھایا ہے۔ اس لیے کہ مجھ میں اتنی بیماریاں ہیں جنہوں نے میری عقل پہ غلبہ کر لیا ہے، اور میری عقل پہ چونکہ غلبہ ہے میں آگے دیکھ نہیں سکتا، نہ مجھے خدا کی تجلی نظر آتی ہے، نہ خدا سمجھ میں آتا ہے۔ یہ میں وہ کہتے ہیں کہ اس بیماری والے، جس کو یہ بیماری ہو، نفاق کی بیماری، وہ پہلے تو جھوٹا ہوتا ہے ہمیشہ۔ جس کو نفاق کی بیماری ہوتی ہے اس کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے، صحیح سامنے ہی جھوٹ ہوتا ہے، یہاں آپ کو کچھ اور کہتا ہے اور وہاں جا کے کچھ اور کہتا ہے، وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ اور انسان کے اندر جب یہ دو چہرے آ جاتے ہیں، دو چہرے، ٹو فیسز جب انسان کے اندر آ جاتے ہیں، جس کو ڈائیکوٹومی کہتے ہیں، اگر یہ دو چہرے انسان کے اندر آ جاتے ہیں تو میرے عزیز دوستو حالت یہ ہوتی ہے کہ انسان سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ انسان ماننے کے قابل بھی ہے یا ماننے کے قابل نہیں ہے۔ یہاں آپ سے کچھ اور کہتا ہے، وہاں کسی سے کچھ اور کہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ روزویلٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے پاس، پریزیڈنٹ روزویلٹ کے پاس چند عورتیں آئیں جب وہ پریزیڈنٹ تھا۔ کہتے ہیں یہ عورتیں آئیں اور ان عورتوں نے کہا کہ آپ نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے، ویمنز رائٹ آپ نے نہیں دیے، آپ کو ویمنز رائٹ دینا چاہیے، آپ نے کیوں ابھی تک ویمنز رائٹ نہیں دیے؟ آپ ڈونٹ یو تھنک یو ہیو میڈ اے مسٹیک، کیا تم یہ نہیں سمجھتے ہو کہ تم نے کوئی غلطی کی ہے؟ تو پریزیڈنٹ روزویلٹ نے جواب دیا، یو آر رائٹ، صحیح بات ہے تمہاری، میں نے غلطی کی ہے۔ اس کے بعد مردوں کو پتا چلا کہ عورتوں کو اپنے حقوق مل گئے، تو ایک مرتبہ پریزیڈنٹ روزویلٹ کے پاس آئے اور کہا، کیسی بات کر رہے ہیں، آپ نے عورتوں کو حقوق دے دیے؟ کس نے آپ سے کہا عورتوں کو حقوق دینے چاہیے؟ آپ نے بہت بڑی بھول کی، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے بھول کی؟ تو کہا یو آر رائٹ۔ عورتوں سے بھی کہا یو آر رائٹ، مردوں سے بھی کہا یو آر رائٹ۔ اس کی بیوی دونوں موقع پر بیٹھی تھی، جب عورتیں آئی تھی تب بھی بیٹھی تھی، جب مرد آئے تھے تب بھی بیٹھی تھی۔ تو اس نے ایک مرتبہ اپنے شوہر سے کہا، تم پاگل ہو گئے ہو، عورتیں آئی تم نے کہا یو آر رائٹ، مرد آئے تم نے کہا یو آر رائٹ، تم منافق ہو، ہپوکریٹ ہو۔ تو کہا یو آر آلسو رائٹ، تم بھی صحیح بولتی ہو، یہاں کوئی اور شے، وہاں کوئی اور شے۔ اس میں انسان نے اپنے آپ کو اتنا برباد کر دیا میرے عزیز دوستو، اتنا برباد کر دیا انسان نے، جس کے لیے پروردگار نے بنایا تھا اس سٹیٹس کو انسان نے ابھی تک حاصل بھی نہیں کیا، ابھی تک اس مقام پہ پہنچنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ یہ وہ انسان ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے سب لوگ ایمان لائے، سچ بولو جیسے سب سچ بولتے ہیں، پرہیز کرو جیسے سب پرہیز کرتے ہیں، تو جواب میں کہتے ہیں قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم لوگ ایسے ایمان لائے جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے؟ اللہ اکبر، الا انہم ہم السفہاء ولیکن لا یعلمون، یقیناً یہی لوگ بے وقوف ہیں مگر ان کو اس کا علم نہیں۔ ہم نے انسان کو کس لیے بنایا؟ ہم نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ ہم نے انسان کو یہ ہاتھ کیوں دیے؟ ہم نے انسان کو یہ ناک کیوں دی؟ ہم نے انسان کو یہ سر کیوں دیا؟ ہم نے انسان کو یہ عقل کیوں دی؟ ہم نے انسان کو یہ نفس کیوں دیا؟ تاکہ انسان ان تمام چیزوں کے ساتھ ہم تک پہنچ پائے، تاکہ یہ انسان محسوس کر سکے کہ اس کا مقام کہاں ہے۔ مگر اس انسان نے اپنے آپ کو جانور سے بھی بدتر بنا دیا۔
جناب لقمان کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب سلیمان کو پروردگار عالم نے ملک عطا کیا تھا، ملک. اور جناب سلیمان پرندوں سے بات کرتے تھے، ہواؤں سے بات کرتے تھے، جنات سے بات کرتے تھے. تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ دو پرندے ایک شاخ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، ایک میل اور ایک فیمیل شاخ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. دو پرندے تھے، متاع کر رہے تھے، خوش تھے، اپنے آپ میں ایک برانچ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. اچانک ایک طالب علم وہاں سے گزر رہا تھا. تو میل برڈ نے فیمیل برڈ سے کہا، یہ دیکھو ایسا کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ اڑ جاتے ہیں، یہ طالب علم آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ڈنڈا مارے اور ہم لوگ یہاں سے مر جائیں، لہٰذا ایسا کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اس شاخ سے ہم اڑ جاتے ہیں، جب یہ گزر جائے گا پھر ہم آ کے بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے. فیمیل برڈ نے کہا نہیں، دیکھو اس کو، اس کا چہرہ دیکھو، یہ طالب علم ہے، بغل میں کتاب ہے، یہ ہنٹر نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کرے گا، چھوڑ دو اس کو. اس نے کہا میں پھر وارن کرتا ہوں، چلو اڑ جائیں. بیٹھے رہے. طالب علم نیچے سے گزرا، وہی ہوا جو ہونا تھا، ڈنڈا نکالا، شاخ کی طرف مارا، فیمیل برڈ زمین پر گر گئی، حلال کر کے جیب میں ڈال کے لے گیا. میل برڈ جناب سلیمان کے پاس پہنچی اور کہا یا نبی اللہ یہ مصیبت ہو گئی. اس نے میری ابھی بیوی تھی، کون تھی مجھے نہیں معلوم، مگر اس نے اس کو جو فیمیل برڈ تھی اس کو مار دیا. جناب سلیمان نے کہا اس کو لے کر آؤں. جب دونوں کا کیس سنا جناب سلیمان نے تو اس آدمی نے کہا یا نبی اللہ کیا میں نے غلطی کی ہے؟ یہ برڈ تھی، اس شاخ کے اوپر بیٹھی تھی، کیا انٹر ڈیپینڈنس جس کو کہتے ہیں، اس کے لیے پروردگار نے ہم کو خلق نہیں کیا؟ ہم ان کا گوشت کھاتے ہیں، یہ کیڑیوں کو کھاتے ہیں، مکوڑوں کو کھاتے ہیں، ہم نے اس کا گوشت کھایا، میں نے حلال کیا، اللہ کا نام لیا، سب کچھ کر کے جیب میں اٹھا کے لے، میں نے کیا غلطی کی یا نبی اللہ؟ تو فیمیل برڈ نے کہا، جناب سلیمان نے فیمیل برڈ کو دیکھ کے کہا کہ اس نے تو کوئی غلطی نہیں کی. کہا میں بھی جانتی ہوں اس نے کوئی غلطی نہیں کی، میں بھی جانتا ہوں کہ اس نے کوئی پرابلم نہیں کیا. میرا سب سے بڑا پرابلم اس کے ساتھ یہ ہے، اگر یہ ہنٹر کے لباس میں آتا تو میری بیوی سمجھ جاتی، ہم اڑ جاتے، لیکن یہ لباس بدل کے آیا، بھیس بدل کے آیا، میں سمجھا نہیں یہ کون ہے. اگر یہ ہنٹر کے لباس میں آتا. میرے عزیز دوستو، یہ نفاق کی جو بیماری ہے، سواہیلی سمجھتے ہیں آپ لوگ، اور میں بھی سواہیلی کا بہت شوقین ہوں. سواہیلی میں ایک کہاوت ہے، کانزو مپیا شے ہے یولے یولے. سواہیلی میں ایک کہاوت ہے کہ لباس نیا ہے مگر شیخ وہی ہے، جو پہننے والا ہے وہ وہی ہے مگر لباس نیا ہے. اس کو دیکھو، امام زین العابدین صلوات اللہ وسلام علیہ، امام زین العابدین کے پاس کچھ افراد آئے مسجد النبوی میں، اور ایک مرتبہ کسی کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا تھا. اصحاب نے ایک مرتبہ سید سجاد سے کہا یا ابن رسول اللہ، ہم کو اس کی نماز، اس کا قیام، اس کا رکوع، اس کے سجدے میں ہم انویس ہیں. یہ آدمی اتنا سجدہ کرتا ہے، اتنا رکوع کرتا ہے، اتنی نمازیں پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، یا نبی اللہ ہم انویس ہیں. جناب سید سجاد نے کہا اس کو جانتے ہیں؟ کہا نہیں، ہم جانتے نہیں، بس اس کے قیام کو دیکھتے ہیں، اس کے رکوع کو دیکھتے ہیں، اس کے سب کچھ کو دیکھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا عابد ہے. امام نے کہا نہیں، اس کو دیکھو، اگر اس کا طور طریقہ باہر وہی ہے جو مسجد میں ہے تو یقیناً یہ مومن ہے. اگر اس کا طور طریقہ گھر میں کچھ اور ہے، مسجد میں کچھ اور ہے، باہر کچھ اور ہے تو یہ منافق ہے. ابھی دیکھیے، یہاں تک آپ کو میں لے آیا، دو باتیں اور سن لیجئے. میرے عزیز دوستو، یہ بیماری ایسی بیماری ہے کہ جس بیماری، اگر یہ بیماری کریپ ہو جائے انسان کے اندر، تو صرف فیملیز نہیں، نیشنز نہیں، پوری سوسائٹی کو برباد کر دیتے ہیں. یہ نفاق کی بیماری پوری سوسائٹی کو برباد کر دیتی ہے. ایک مرتبہ بہلول کا واقعہ سنا ہے آپ نے، کہ بہلول دانا کہیں سے گزر رہے تھے
اور نئی مسجد بنی ہوئی تھی. سنا ہے آپ نے واقعہ, بالکل نئی مسجد بنی ہوئی تھی. تو جناب بہلول نے پوچھا یہ مسجد کس نے بنائی؟ تو بنانے والا وہی تھا. میں نے بنائی مسجد. کہا ماشاء اللہ, کس لیے بنائی آپ نے یہ مسجد؟ کہا بہلول یہ پوچھنے کی بات ہے, للہ عز وجل, اللہ کے لیے ہم نے اس مسجد کو بنایا. اچھا اللہ کے لیے, بس بہلول کو یہی جواب چاہیے تھا. بہلول جواب لے کے چلا گیا. دوسرے دن بہلول آیا ہاتھ میں اتنا بڑا بورڈ لے کے, اس کے اوپر لکھا تھا مسجد بہلول, اور آ کے اس نے مسجد کے باہر اس بورڈ کو چپکا دیا. جس نے مسجد بنائی اس نے آ کے بہلول سے کہا تمہارا دماغ خراب ہے؟ تم نے کتنی پائی دی کہ تم نے اس مسجد کو بنایا؟ کس نے تم سے کہا اس بورڈ کو لگانے کے لیے؟ کہا میں آپ کے پاس کل آیا تھا اور آپ نے کہا تھا آپ نے اس مسجد کو للہ عز وجل بنایا. کہا ہاں للہ بنایا ہم نے. تو کہا پھر آپ کو کیا فرق پڑتا ہے مسجد بہلول ہو یا مسجد آپ ہو؟ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے عزیز دوستو, نام ہے بندے خدا کا, اناؤنسمنٹ میں نام ہے بندے خدا کا, باہر اعلان ہے کہ یہ بندے خدا میں تھا. بورڈ میں یہاں اناؤنسمنٹ میں بندے خدا کا نام ہے, باہر بندے خدا میں تھا. میرے عزیز دوستو, کیا ہے یہ سلسلہ؟ یا تو کہو بندے خدا باہر بھی, یا تو کہو بندے خدا اندر بھی. لیکن یہاں بندے خدا, باہر میں, یہی میں, یہ بدن, جس بدن کو میں جانتا ہوں میرے عزیز دوستو, یہی مصیبت ہے. اس لیے نہیں خلق کیا خدا نے مجھے اس لیے پیدا کیا کہ میں کمالات کو حاصل کروں, میں شیطنت کے اندر زمین سے پست نہ ہو جاؤں. اس لیے نہیں بنایا پروردگار عالم نے مجھے. یہی بات ہے میرے عزیز دوستو. ماتم ہوتا ہے, میں کھلی بات آپ کے سامنے کرتا ہوں, جب ماتم ہوتا ہے اور نوحہ پڑھا جاتا ہے اور نماز کا وقت آتا ہے, ہر جگہ میں مجلس پڑھنے گیا ہوں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ٹکرا جاتا ہے اور ماتم چلتا رہتا ہے. ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز اول وقت پڑھی جانی چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جب نماز کا وقت ہو, جتنی احادیث کھول کے دیکھی, اول وقت پہ نماز پڑھنی چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماتم چلتا ہے, نوحہ پڑھنے والے نوحہ پڑھتے ہیں اور وقت ٹکرا جاتا ہے. کچھ لوگ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں کرو, اس طرح ماتم ختم کرو اور نماز پڑھو. صحیح, بالکل صحیح, 100% رائٹ. لیکن صرف مسجد میں یہ نہیں ہونا چاہیے. جب آپ اپنے بزنس میں ملین کی ڈیل کر رہے ہوں اور نماز کا وقت ہو جائے, اس وقت بھی ڈیل کو چھوڑ دیجیے. صرف اس کے لیے نہیں ہونا چاہیے, ورنہ پرابلم ہے, ورنہ ڈائیکوٹومی ہے, ورنہ دو چہرے ہیں. میں آفس میں کوئی اور ہوں, مسجد میں کوئی اور. میرے عزیز دوستو, ہر جگہ ایک سٹینڈ, ہر جگہ ایک ہی سٹینڈ ہونا چاہیے, ہر مقام پہ ایک سٹینڈ. جب یہ بیماری انسان کے اندر آ جاتی ہے, وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ, خود اس کو شعور تک نہیں ہوتا کہ یہ بیماری مجھ میں. تو میرے عزیز دوستو, پروردگار عالم نے مجھے خلق کیا, مجھے بنایا, مجھے پیدا کیا. کس چیز کو اللہ نے مجھے دیا؟ کون سی چیز میں نے مانگی جو اللہ نے میرے سامنے عطا نہیں کی؟ تاکہ میں کمالات کو حاصل کرتا چلا جاؤں, تاکہ میں بلندی کو حاصل کرتا چلا جاؤں, تاکہ میں آگے بڑھتا چلا جاؤں. مگر انسان ہے جو اپنے آپ کے پوٹینشل کو تو ایک طرف, اپنے آپ تک کو نہیں جانتا. وہ یہ تک نہیں جانتا کہ یہ بدن میں کیا کیا رکھا ہے, کون سا نفس ہے, کس نفس کا کیا فنکشن ہے, کون سا نفس ہے جو مجھے برائی کی طرف لے جاتا ہے, کون سی چیز ہے جو مجھے اچھائی کی طرف دعوت دیتی ہے. میں کیسے اپنے نفس کو مطمئن بناؤں, کیسے میں پروردگار کی طرف ویسے جاؤں کہ میں مالک کے کائنات کے سامنے کھڑا رہ کے گفتگو کر سکوں, کہ میں اپنے پروردگار کو اپنا منہ دکھا سکوں. کیوں نہیں ہوتا انسان؟ اس لیے کہ انسان کا صرف ایک پرابلم ہے. جس دن انسان اپنے آپ کو سمجھ لے گا, اس دن اپنے پروردگار کو جانے گا, اور جس دن اپنے پروردگار کو سمجھے گا, میرے عزیز دوستو, مقصد زندگی خود بخود سمجھ میں آ جائے گا.
جب تک انسان اس کو سوچتا رہے گا کہ میں کون ہوں، میں کس لیے خلق کیا گیا ہوں، تو میرے عزیز دوستو اس وقت انسان کبھی بھی بھول نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ آج کا جو موضوع ہے وہ کل کے موضوع سے تھوڑا مختلف ہے، حالانکہ کنیکٹڈ ہے، ریلیٹڈ ہے، کیونکہ میں یہ بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ ہم کہاں ہیں، اور میری ایک دو مجلسیں اور اس کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا کہ ہمارا فی الحال سٹیٹس کیا ہے، اور ایک مجلس علی الخصوص میں اپنے آبزرویشن کے بارے میں کہ میں نے خود اسٹینمور میں 20 سال 1985 سے اسٹینمور میں یہی اسی حوضے کے اندر پروردگار عالم نے مرحوم ملا اصغر علی ایم جعفر، خدا ان کو جنت نصیب کرے، اسی حوضے کے اندر میں پڑھا ہوں۔ میں نے اس کمیونٹی کو اس وقت سے دیکھا ہے جس وقت سے میں یہاں حوضے میں پڑھتا تھا، اس وقت سے لے کے آج تک کچھ تغیرات آئے ہیں جن تغیرات کے بارے میں نے خود آبزرو کیا، صرف یہاں نہیں مگر پوری دنیا میں، جس کے سامنے میں آپ کے سامنے کچھ آبزرویشنز پیش کرنا چاہوں گا آنے والی مجلسوں کے اندر انشاءاللہ۔ مگر آج صرف اتنا کہ میرے عزیز دوستو، انسان کی سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت اس دنیا میں یہ ہے کہ انسان اس مسٹری کو حل کرے کہ میں کون ہوں، اور جب پتا چل جائے گا کہ میں کون ہوں، پروردگار عالم سمجھ میں آئے گا۔ وہ خدا نہیں جو ہمارے ذہن میں ہے، میں انشاءاللہ کل سے اس کے بارے میں گفتگو کروں گا، وہ خدا نہیں جو میرے ذہن میں ہے، مگر وہ جو کما حقہ اللہ مانا جاتا ہے، وہ جو کہتا ہے قل هو اللہ احد، وہ اللہ کون ہے، اور وہ اللہ جو میں نے اپنے ذہن میں رکھا ہے وہ خدا کون ہے۔ جب تک خدا سمجھ میں نہیں آئے گا مقصد زندگی کی طرف قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بس میرے عزیز دوستو، یہی نفاق کی بیماری، یہی منافقین، یہی کربلا میں یہی عمر ابن سعد ہے۔ ایک طرف رے کی زمین ہے، ایک طرف فاطمہ کا لال ہے، چوائس ہے، چوائس۔ ایک طرف لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے، ایک طرف وہ ہے جس کے گھر پہ قرآن نازل ہوا، ایک طرف یہ دنیا کی محبت کھینچ رہی ہے، ایک طرف آخرت بلا رہی ہے۔ چوائس انسان کو ہے، چوائس انسان یہاں نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور عالم بھی سمجھا جاتا ہے، وہ عمر سعد عالم بھی سمجھا جاتا ہے، عالم بھی مانا جاتا ہے، مگر نفاق کی یہ حد نفاق کی کہ میرے عزیز دوستو کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو نہیں جانتے جس کے گھر پہ کلمہ، جس کے گھر پہ قرآن نازل ہوا۔ کتنا گر گیا انسان، کتنا پست ہو گیا انسان۔ عزاداران امام حسین جب کربلا کے بعد سید سجاد مدینہ منورہ میں آئے اور ایک عرصے تک زندگی گزاری، مختار ثقفی جب اشقیاء کو گرفتار کرتے تھے اور ان کو تہ تیغ کرتے تھے تو امام سید سجاد کو خبر پہنچاتے تھے۔ مختار جس کو بھی گرفتار کرتے تھے، جس کو بھی پکڑتے تھے، پکڑنے کے بعد اس کو تہ تیغ کرتے تھے، اور اس کے بعد سید سجاد کے پاس خبر پہنچاتے تھے، یا ابن رسول اللہ آج فلاں پکڑا گیا اور آج فلاں کو قتل کر دیا گیا۔ سید سجاد کے پاس قاصد آتا تھا اور سید سجاد سے کہتا تھا یا ابن رسول اللہ آج فلاں پکڑا گیا، تو تاریخ میں ملتا ہے کہ سید سجاد ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے تھے الحمدللہ، پھر پوچھتے تھے کیا ہرملہ پکڑا گیا ہے؟ پہلے الحمدللہ کہتے تھے، پھر پوچھتے تھے کیا ہرملہ پکڑا گیا؟ کیوں؟ جو ظلم ہرملہ نے کربلا میں کیا ہے، جو ظلم کربلا میں ہرملہ نے کیا ہے، وہ ظلم کربلا میں کسی نے نہیں کیا۔ حسین کی 6 مہینے کی جان علی اصغر کو 3 بھال کے تیر سے شہید کیا ہے، 3 بھال کے تیر سے شہید کیا۔ کس نے؟ ہرملہ نے۔ اسی لیے سید سجاد پوچھتے تھے کیا ہرملہ پکڑا گیا ہے؟ میرے عزیز دوستو یقیناً پکڑا بھی گیا اور اس نے سزا بھی اپنی اسی وقت مختار کے ہاتھوں میں اس کو سزا بھی ملی، مگر کربلا کی طرف آئیے،
اور کربلا کو ذرا دیکھیے، سید الشہداء کی مظلومی کا تصور کیجئے۔ آج بھی کچھ ایسے خاندان ہیں جو اپنی ناموسوں کا نام تک لوگوں کے سامنے نہیں لیتے۔ آج بھی ایسے خاندان ہیں دنیا میں جو اپنی عورتوں کا نام نامحرموں کے سامنے نہیں لیتے۔ اب اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو حسین کی مظلومی کا تصور کیجئے۔ ننھے سے علی اصغر کو مقتل میں لے کر آئے اور کہا کہ اس کو 2 قطرے پانی پلا دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا۔ اس کو 2 قطرے پانی پلا دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ بس عزادارہ نے امام حسین علی اصغر کو لے کر آئے، مقتل میں آئے، اور مقتل میں آنے کے بعد علی اصغر کو اشقیاء کے سامنے رکھا اور کہا اے قوم اشقیاء، اس کو 2 قطرہ پانی پلا دو، مگر پانی پلانے والا تو کوئی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ علی اصغر کی طرف دیکھ کے کہا بیٹا تو حجت خدا کا فرزند ہے، بیٹے تم بھی اپنی حجت تمام کر دو۔ ننھے بچے نے اپنی سوکھی زبان ہونٹوں پہ پھرانے لگے۔ یہ دیکھ کے اشقیاء میں تلاطم برپا ہو گیا۔ عمر سعد ڈرا، ہرملہ کو حکم دیا، ہرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ ایک مرتبہ ہرملہ نے ایک تیر مارا، ایک تیر نشانے پہ نہیں لگا، دوسرے تیر کو مارنے کی کوشش کی۔ جب دوسرا نشانے پہ نہ لگا تو ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا ہرملہ کیا بات ہے، تم وہ ہو جس کا تیر کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ نشانے سے ہٹ جائے۔ ایک مرتبہ ہرملہ نے کہا عمر سعد ذرا اونچائی پہ آ کر دیکھو، جب بھی میں تیر کو کمان سے جوڑتا ہوں خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا ہے کبھی گر جاتا ہے، میرا دل کہتا ہے یہ ہو نہ ہو اس ننھے بچے کی ماں، یہ ہو نہ ہو اس ننھے علی اصغر کی ماں ہے۔ مگر نہیں عزادارو، ایک مرتبہ حکم ہوا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ اور ملا ملون نے 3 بھال کا تیر چلہ کمان میں جوڑا، علی اصغر کے نازک گلے میں مارا، بچہ باپ کی آغوش میں منقلب ہو گیا۔ فانقلب الصبی علی ید ابی، بیٹا باپ کی آغوش میں منقلب ہو گیا۔ ایک مرتبہ حسین نے سینے سے لگا لیا۔ جب سب تمام ہو گیا حسین ایک مرتبہ پلٹ کے خیمے کی طرف آئے، آواز دی زینب رباب کو سنبھالو۔ ایک مرتبہ حسین ننھے سے علی اصغر کو خیمے کی طرف لے گئے۔ خدا کسی ماں کو اپنے بیٹے کا یہ حال نہ دکھائے۔ رباب نے علی اصغر کو دیکھا، من کا ڈھلا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ آواز دی بنیا امثلک ینحر، میرے لال کیا تجھ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے۔ جب سب تمام ہو گیا حسین نے رباب کا ہاتھ سنبھالا، رباب آؤ میرے ساتھ، رباب آؤ میرے ساتھ۔ رباب کی آغوش میں ننھے علی اصغر کی میت کو رکھا، رباب کی آغوش میں علی اصغر ہیں۔ حسین اور رباب خیمے کے پیچھے آئے، حسین رباب کے ساتھ خیمے کے پیچھے آئے۔ بس عزادارو خیمے کے پیچھے آئے اور ایک مرتبہ فرات کی طرف حسین نے دیکھ کے آواز دی عباس۔ میں پوچھوں گا مولا آپ ہی نے عباس کے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، آپ ہی نے ابھی عباس کو الوداع کہا ہے، مولا آپ نے عباس کو کیوں پکارا؟ جب تاریخ پہ مطالعہ کیا تو میں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام کا بیٹا حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تھا تو پیغمبر نے علی مرتضیٰ کو بلایا تھا اور کہا یا علی اس بچے کو کے کفن اور دفن کا انتظام کرو، اس لیے کہ ایک باپ کے لیے آسان نہیں ہے، ایک باپ کے لیے اپنے لال کو دفن کرنا آسان نہیں۔ شاید عباس کو اس لیے پکارا ہو اے بھیا عباس، میں حسین اپنے ہاتھوں سے اپنے ننھے علی اصغر کو دفن کر رہا ہوں، ماں کی آغوش میں علی اصغر ہے، باپ قبر کھود رہا ہے۔ میں پوچھوں گا اے آسمان تو نے کبھی دیکھا ہے ایک باپ قبر کھود رہا ہو ماں کی آغوش میں؟ ماتم حسین